برابر ہیں، ہندو بھی برابر ہے، مسلمان بھی برابر ہے، عیسائی بھی برابر ہے، سکھ بھی برابر ہے، ہر ایک کو برابر کا حق و اختیار دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ آج یہاں اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جو اتر پردیش کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، کوئی بہار سے ہیں، کوئی ادھر سے ہیں، ادھر سے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی ریاست، اپنا گاؤں، اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر اس کو اس کے گاؤں میں روزی روٹی مل جاتی تو وہ یہاں نہیں آتا۔ آج صرف آپ دیکھو تقریر ہو رہی تو بس مسلمان مسلمان مسلمان۔ مسٹر مودی کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ میرے اس پیغام سے راضی ہے، مطمئن ہے تو میں نعرہ لگاؤں گا، آپ میرے نعرے پر تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر اس کی تائید کرنا۔ میں اکبر الدین اویسی اس مجمع کو گواہ بنا کر، اس مجمع کو اپنے ساتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں، مسٹر مودی، ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ ملک کے لیے اگر وقت ایسا آئے گا تو سب سے پہلے مسلمان اپنے سینے اور گردنوں کو پیش کرے گا۔ کیا میری بات سے آپ متفق ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہماری فکر چھوڑ دو مسٹر مودی، روزی کی فکر کرو، روٹی کی فکر کرو، اکانومی کی فکر کرو، روپیے کی فکر کرو، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کو نیچے لانے کی فکر کرو، صنعت لانے کی فکر کرو، غریبوں کے لیے اسکول بنانے کی فکر کرو، بے گھروں کو گھر دینے کی فکر کرو، کام کرو تو کالجز بنانے کی فکر کرو، کام کرو دواخانے بنانے کی۔ تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان حجاب اتار دے۔ تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان داڑھی کٹوا لے۔ تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان ٹوپی نہ پہنے۔ میں ٹوپی بھی پہنوں گا، داڑھی بھی پالوں گا، اپنی مسجد میں نماز بھی ادا کروں گا۔ فرض تو چھوڑو، میں سنتوں اور نفلوں کو بھی چھوڑنے تیار نہیں ہوں، نہیں ہوں۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہندو کا جتنا ہے، مسلمان کا اتنا ہے، سکھ کا اتنا ہے، عیسائی کا اتنا ہے۔ یہ ملک میں سب برابر کے شہری ہے۔ اے نریندر مودی، تو اس ملک کا مالک نہیں ہے اور میں اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہوں۔ جتنا تیرا حق ہے اتنا میرا ہے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ ارے یہ بات بغیر کسی سے ڈرے گھبرائے ہم کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آپ بتاؤ، آج سے چند دن پہلے دیویندر فڈنویس نے کیا بیان دیا؟ کہا کہ جہاد ووٹنگ ہوئی۔ حد ہو گئی، بتاؤ آپ، حد ہو گئی کہ جمہوریت کا سب سے بڑا جشن ہے، شہری کا سب سے بڑا حق ہے تو ووٹ دینے کا۔ یہاں اس مجمع میں کئی لوگ آئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں میرے پیغام سے متفق ہوں اور مجھے ووٹ دو، ضروری نہیں ہے۔ میں مجبور کر سکتا ہوں کہ آپ کو، وہ آپ کا حق ہے، آپ جس کو چاہیں ووٹ دیں، نہیں اگر دینا چاہ رہے تو نیچے ناٹا بھی ہے، اس کو دباتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ مگر یہ کیا کہتے ہیں؟ ووٹ جہاد۔ ارے حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ کیا کیا بولیں گے بتاؤ؟
میرا کیا قصور ہے؟ میرا قصور یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مودی، اکبر الدین اویسی فخر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور اگر مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، میرے کلمے پہ فخر ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ فخر ہے، تو مجھے ہندوستانی و بھارتی و انڈین ہونے پر بھی ناز ہے، ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، ناز ہے کہ میں بھارتی ہوں، ناز ہے کہ میں انڈین ہوں، اس لیے کہ یہ ہندوستان سب کا ہے۔ ماتھے پہ تلک لگانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا چہرے پہ داڑھی پالنا اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا ہے۔ یہ ملک کسی ایک کا نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈر جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم ڈریں گے نہیں، اس وجہ سے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم گھبرائیں گے نہیں اس لیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم جمہوری و دستوری جدوجہد کریں گے، ہم جمہوری و دستوری جدوجہد کریں گے، اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے۔ لڑائی لڑیں گے تو جمہوری انداز میں، لڑائی لڑیں گے تو دستور کے دائرے میں، لیکن مودی یوگی یہ جان لے ہم جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جھکے گا۔ ان کو تکلیف ہے ہم سے تو اس لیے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنا نہیں سکھایا تو میرے آقا نے محبت سے دلوں کو جیتنا بھی سکھایا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو دباتے رہیں گے، ہم اپنی محبت، اپنے خلوص، اپنی وفاداری کے ذریعے ہم اس ملک میں اتنے نسلوں سے رہے ہیں، آنے والی نسلوں تک ہم اسی ملک میں رہیں گے۔ ہم اس ملک سے جانے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو جانا تھا چلے گئے۔ ہم یہاں ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہم ہمارا مانتے ہیں، اس لیے ہم یہاں ہیں۔ مودی یوگی فکر کرنا ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا، ایودھیا میں مندر بھی بنا دیے، رام للا وہاں پر ہیں، سری رام چندر جی کا مندر بھی بن گیا، سب ہو گیا۔ مسٹر یوگی بتاؤ ایودھیا کیوں ہار گئے؟ پھر کیوں ہارے؟ کیوں ہارے؟ شاید میری بات خراب دکھے گی، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ گنگا واقعی میں بہت خراب ہے، پولیوشن ہے، اس کو صاف کرنا ہے، گندگی کو نکالنا ہے، لیکن اگر اوپر والا بھگوان اللہ گاڈ اگر گنگا میاں کو زبان دے گی تو گنگا میاں بھی کہے گی کہ میری گندگی کو چھوڑو، پہلے بی جے پی اور یہ آر ایس ایس کی گندی سوچ کو ختم کرو، اس کے بعد میری گندگی کو ختم کرو۔ ہر کسی کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، کوئی رام کو مانتے ہیں،
योगी, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि राम भी तुमसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि तुमने राम के नाम पर इस मुल्क को बांटने का काम किया है और अभी भी तुम बांट रहे हो। हम इस मुल्क को बांटने के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिले और सब एक हो जाएं, तो हम दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे। अगर मेरे आज के जलसे का पैगाम है तो यही है कि मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, मेरे सिख भाई, मेरे पारसी भाई, सब हिंदुस्तानियों से मेरी अपील है कि ये बीजेपी के बहकावे में ना आओ, इनकी बातों में ना जाओ, अपने आप को मजहब के नाम पे अलग ना करो, एक हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं, दुनिया पे हम राज करेंगे, हमारी ताकत होगी, हिंदुस्तान सबसे ताकतवर होगा। यही है हमारी बात, यही है हमारा पैगाम। एक तरफ ये है कौन, बीजेपी, शिंदे सेना, पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस। बीजेपी का सोच क्या है, आइडियोलॉजी होती है ना हर एक की। यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मार्क्सिज्म को मानते हैं, उनकी थियरी को जानते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटलाइजेशन पर, सोशलिस्ट होते हैं, है ना, सोशलिस्ट, हिंदुत्व। बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट सही है।